السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارا خیال تھا آج آئیں گے، جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کرے گا، اس پر بات کریں گے. کیا انہوں نے صدر پاکستان سے مشاورت مکمل کر لی ہے؟ کیا وہ گورنر خیبر پختونخوا سے الیکشن کی ڈیٹ مانگ لی ہے اور کوئی ڈیٹیں آ جائیں گی، کوئی اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہوگا؟ لیکن یہاں تو معیشت نے سب اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا. اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود تھی اس میں 3% اضافہ کر دیا. صرف یہ نہیں، صبح خبر آئی کہ ڈالر چھلانگیں لگا رہا ہے. کوئی کہتا ہے 15 روپے، 20 روپے، جانے 290 کراس کر گیا ڈالر، جو 2-3 دن پہلے 259 روپے پر تھا. یہ تمام تر چیزیں پچھلے 2 دن میں جو حالات دیکھے گئے، جو حالات ہوئے، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ معیشت یا جو آپ کی ڈالر ہے اس اور جو لارجر اکانومی ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. اب یہ مشکل کس وجہ سے ہے؟ وہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرنے آئے تھے، جنہیں فیصلے کرنے تھے، وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتے رہے. یا تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ تھا ان کو آنکھیں دکھاتے رہے کہ میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب، ایک ہم نے پہلے اور بعد کا ایک چھوٹا سا آپ کے لیے چنک بنایا، کیا کہتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا. اس مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا. اس حکومت کے خلاف مارچ ہر سود کرنا ہوگا. مہنگائی مارچ، اس کا نام رد الفساد ہونا چاہیے. عوامی مارچ کا ابتدا آج سے شروع ہو رہا ہے. نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی. ٹیکس کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. مہنگائی کی سونامی میں عوام ڈوب رہے ہیں. ایک دن میں 5 روپے قدر گر رہی ہے پاکستانی روپے کی، ڈالر بڑھ رہا ہے. ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے بڑھ گیا ہے. ڈالر جو ہے وہ 104 روپے سے پچھلے 50 دنوں میں جو ہے وہ 134-135 کے اوپر پہنچ گیا ہے. آج گروتھ کم ہو گئی، انفلیشن بڑھ گئی، روپی ڈی ویلیو کر گیا. یہ اس کے اثرات ہیں. جب روپے کی قیمت 1 روپیہ گرتی ہے، پاکستان کے ڈیٹ میں 105 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. دعوے یہ تھے کہ ہم بہترین ٹیم میدان میں اتاریں گے. یہ حکومت جس کو تجربہ نہیں تھا، جس کے پاس ٹیم نہیں تھی، میرے معبود آخر یہ تماشا کب ختم ہوگا؟ چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ. اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم سے ڈیل کرتے ہوئے. ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، معیشت کو اس کردار سے نکالیں گے. جب میں جہاز میں نے قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتا آ گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے. ڈالر کی اونچی اڑان، ڈالر 8 روپے 82 پیسے مہنگا ہو کر 274 روپے 93 پیسے کا ہو گیا. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. منحوس حکومت تھی پچھلی، دیکھیں ان کے ساتھ ہر سیاستدان ظاہر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت بیان بازی کرتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ارشاد بھٹی صاحب، مشرف زیدی صاحب، شہزاد اقبال صاحب موجود ہیں. لیکن میں مفتاح اسماعیل صاحب سے ذرا آغاز کرنا چاہوں گا پروگرام کا. مفتاح اسماعیل صاحب السلام. وعلیکم السلام. سر، ویسے تو اللہ نے حفاظت کرنی ہے، رمضان کے مہینے میں بنا تھا یہ ملک، لیکن ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں پچھلے 75 سال میں اور بالخصوص پچھلے 20 سال میں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس میچ پہ لے کر آ گئے ہیں کہ ہم اس بینک سے بھاگ رہے ہیں، اس بینک کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم اگلے مہینے نکال سکیں. اور ہمارا جو نیبر ہے اس کے پاس 600 ارب ڈالر رکھے ہوئے ہیں. وہ ہم سے کچھ زیادہ ہوشیار نہیں ہے، نہ بنگلہ دیشی ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، نہ ہندوستان ہم سے زیادہ ہوشیار ہے. ہماری گورننس ناقص ہے، ہماری حکمرانی ناقص ہے. اور کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں اقتدار کی جنگ جاری ہے
اور لوگ اس طرح جنگ کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنے لوئسٹ ایپ پہ آئی ہے. آج کے دن میں جو 3% انٹرسٹ بڑھا ہے، اس سے حکومت پاکستان کا 70 ارب روپے کا ماہانہ سود کا قرضہ بڑھ گیا. پاکستانی بزنسز کے اوپر کم از کم 25-30 ارب روپے کا ایکسٹرا مہینے کا خرچہ لگ گیا. تو مجھے ایک بات بتائیں مفتاح صاحب، اگر بر وقت فیصلے کیے جاتے تو کیا یہ ہوتا؟ سر پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ نہ بر وقت فیصلے کیے نہ صحیح فیصلے کیے. چاہے وہ فروری کے اندر شوکت ترین صاحب کا اور عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ IMF کو چھوڑ دیں اور ہم سیاست کو ریاست پہ لے کر آئیں، یا وہ ڈار صاحب کا فیصلہ تھا سپتمبر میں کہ ہم IMF کو آنکھیں دکھاؤں گا اور میں تجربے کار ہوں، تو یہاں پہ آج کھڑے ہیں. سب کو پتا تھی کہ یہ ڈالر نیچے نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ 180 کا کر سکتے ہیں تو پھر 12 روپے کا کر دیں ڈالر. اگر آپ اپنی منشا پہ کر سکتے ہیں ڈالر، اگر مارکیٹ فورسز سپلائی ڈیمانڈ از ناٹ ریلیونٹ تو پھر 12 روپے کا کر دیں، پھر 180 کی کیوں تکلف کر رہے ہیں. اگر شوکت ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 200 روپے کا ڈیزل جو ہے وہ خرید کے آپ 146 میں بیچ سکتے ہیں اور ملک لکوڈ رہے گا، تو پھر آپ 146 میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ پھر 100 میں بیچ دیجیے. مطلب یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے غلط فیصلے ہیں. ہر جگہ ہم نے سیاست کو ترجیح دی ہے ریاست کے اوپر، تو آج یہاں کھڑے ہیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے کارنامے تو ہیں، یہ بات آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے 20-30 سال کا، میں تو جب سے سن رہا ہوں، میری کافی عمر ہو گئی، آپ جتنی نہیں ہے، لیکن یہ ملک تو ہمیشہ معاشی طور پر ایک نازک دور سے گزر رہا ہوتا. لیکن اگر آپ وزیر اعظم ہوتے مفتاح اسماعیل صاحب، تو آج جو فائنانس منسٹر ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کو نوکری سے نکال دیتے، سیک کر دیتے ان کو. دیکھیے آپ کے پاس یہ بڑے جید یہاں پہ اینکران بیٹھے ہوئے ہیں، اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مشرف زیدی صاحب، ارشاد پٹی صاحب، شہزاد اقبال صاحب نے. آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے. اس کے اندر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کے خیال میں کیا وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کو نکال دینا چاہیے؟ بھائی میں تو یہ وزیر اعظم کا ثواب دید ہے کہ وہ کس کو وزیر خزانہ رکھتا ہے یا کس کو کوئی بھی وزیر رکھتا ہے. لیکن ڈار صاحب کا کام اچھا ہوا ہے یا برا ہے یہ تو عوام کے سامنے ہے، عوام فیصلہ کر سکتے ہیں. اور کیا ان کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، غلط ہے کہ بتاؤ. کاشف بھائی آپ وہ سوال کر رہے ہیں جس کا میں جواب دینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کیا جواب چلے مجھے سمجھ آ گئی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ جواب نہ دیں لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں صحیح سمجھاؤں نا؟ اور آپ تو اتنے ذہین ہیں، خود ساختہ ذہین ہیں، تو آپ کو تو پتہ چل جانی چاہیے. تو آپ کہہ دیں نا، میں تو خود ساختہ ذہین ہوں، آپ زیادہ میرے سے ذہین ہیں، ذرا تھوڑے زیادہ چالو بھی ہیں آپ اس معاملے میں. آپ کہہ دیں نہیں استعفیٰ دینا چاہیے، وہ کر دیں گے. وہ اگر شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں وہ سمجھدار آدمی اکانومی ٹھیک کر لیں گے، اگر مریم نواز صاحبہ کہہ سکتے ہیں، مفتاح اسماعیل کیوں نہیں کہتا کہ ٹھیک کر لیں گے؟ جی ڈونٹ وری. بھائی میں تو دیکھیں نا، مفتاح اسماعیل تو تھوڑی بہت اکنامکس پڑھا ہوا ہے نا. مفتاح اسماعیل نے تو بہت PhD کری ہوئی ہے، تو مفتاح اسماعیل کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کوئی چیز ہوتی ہے. مفتاح اسماعیل تو کہتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اپنا دریا جس طرح پانی اپنا راستہ کرتی ہے، یہ پہلا PhD نما جوکر میں نے دیکھا ہے. آپ کی اپنی پارٹی جوکر جن کو کہتی رہی، وہ خیر انہوں نے اس کو واپس لے لیا ہے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ مطلب دیکھیں آپ نے، میں گزارش کر رہا ہوں، جو مرتضی سید نے اس دن لکھا ہے کہ 2 فیصلے عمران خان کی حکومت میں غلطی کری. آپ نے IMF سے حفیظ شیخ نے جب اگریمنٹ کرا، جب پیسے ملے، جیسے ہی پیسے ملے حفیظ شیخ کو ہٹایا، شوکت ترین صاحب کو لے آئے اور شوکت ترین صاحب نے آ کے بجٹ پیش کر دیا جس سے کوئی تعلق نہیں تھا IMF کے پروگرام کے اندر ہونے کا. آپ اسی کا بجٹ کر دیا. اس کے بعد آپ بھاگے گئے IMF کے پاس. نومبر میں آپ نے اگریمنٹ کرا، فروری میں پیسے ملے، آپ نے اگریمنٹ توڑ دیا. اس کے بعد جب آپ مجھ کو لے کر آئے، اگریمنٹ کرا اور ہم جب اگریمنٹ کر کے سپٹمبر میں پیسے لے. مفتاح صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میرا خیال ہے آپ دوبارہ بولیے گا، میں دیکھ لوں آپ کو دوبارہ شاید کال ملانی پڑ جائے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے. جب شوکت ترین صاحب نے اگریمنٹ کیا IMF سے نومبر میں، پہلے انہوں نے بجٹ دے دیا IMF سے پروگرام سے ہٹ. اچھا مجھے بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مختلف اگریمنٹس ہیں، ایک شوکت ترین صاحب کا اگریمنٹ ہے، ایک مفتاح اسماعیل کا اگریمنٹ ہے اور ایک اسحاق ڈار صاحب اب اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. 3 مختلف معاہدے ہونے ہیں. نہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب حفیظ شیخ نے پہلا اگریمنٹ IMF سے ریویو کرے تھے، 4تھا 5واں 6واں ریویو مکمل کیا اور IMF نے پیسے دیے، تو شوکت ترین صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تو وہ ان کے بالکل ہٹ کے کیا، IMF کے پروگرام سے ہٹ کے کیا. پھر جب IMF کا پہلا ریویو آپ سے مکمل نہیں ہو رہا تھا، آپ کا 8واں ریویو،
تو شوکت 7واں اور 8واں ریویو، تو شوکت ترین پھر نومبر میں جا کے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کر کے آئے. وہ جب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کر کے آئے اور جب اس کے پیسے ملے فروری میں، شوکت ترین نے پھر وہ پیٹرول سستا کر دیا، عمران خان نے پیٹرول سستا کر دیا، جس کو ہم کہتے رہے کہ یار آپ نے ریاست کے اوپر سیاست کو لے کر آئے. پھر جب اپریل کے اندر گئے آئی ایم ایف کے پاس، ہم نے پھر ان سے جو بھی باتیں کی ہیں اور ان کو سمجھایا اور ان کے واپس لے کر آئے، اور سب جب سپٹمبر میں پیسے آئے ہم نے پھر اگریمنٹ واپس اس کے خلاف ورزی کری. تو آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتا کہ مفتاح اسماعیل بیٹھا ہے یا حفیظ شیخ بیٹھا ہے یا شوکت ترین بیٹھا ہے. ہم بھی آئی ایم ایف کے آدمی کا نام تو نہیں لیتے. آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کو قسط دیتے ہیں اس کے بعد وہ وزیر چینج کر دیتے ہیں اور اپنا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں. تو ہم کو کہیں کریڈیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اتنا ایک ان کو ہوڈونگ کیا ہے. میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطلب میں لفظ استعمال جو کرتا ہوں وہ ٹی وی پہ نہیں کرتا عموماً. فراڈ کیا چلے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیشہ. میں یہ اس سے پہلے انگریزی کا ورڈ، ہاں فراڈ بھی انگریزی کا ہی ورڈ ہے. نہیں، لیکن میں جو استعمال، حضور آپ عقلمند ہیں، میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اچھے انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں. مطلب بیوقوف بنایا ہم نے آئی ایم ایف کو ہمیشہ کہ ہم ان سے اگریمنٹ کرتے تھے. سر بیوقوف ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، آئی ایم ایف کو نہیں بناتے. آئی ایم ایف کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے، اگر پاکستان کو آئی ایم ایف کی زیادہ ضرورت ہے. جس طرح پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنواں ہمارے پاس آئے. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. جب ہم کو کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا تب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ہر سال دنیا کے 20 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. آپ کو 4000 ارب روپیہ پاکستانی ان کو کریڈیٹرز کو روپے میں واپس کرنا ہے. آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. آپ کا جو بجٹ کا اسٹرکچر ہے، آپ اس وقت اگر ڈبل بھی کر دیں اپنا ٹیکسیشن، آپ کا پھر بھی بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. میرا آخری سوال، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ جب فائنانس منسٹر تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، دونوں نے کہا این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. ایز فائنانس منسٹر آپ نے کہا، ایز پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا. جو ہی آپ کی حکومت ختم ہوئی، دوسری گورنمنٹ آئی، آپ نے کہا نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا پہلا بیان سیاسی تھا یا دوسرا بیان سیاسی تھا؟ بھائی میں نے کب کہا کہ ضرورت نہیں ہے؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاکستان کے اندر جس طرح آپ پیسے دے رہے ہیں، اور آج تو حکومت میں نہیں ہوں میں، شاہد بھائی بھی نہیں ہے حکومت میں، دونوں آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ 57.5% اور اس کے ساتھ 60% اگر آپ صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں تو وفاق جو ہے وہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے. اگر وفاق دیوالیے کی نیچ پہ کھڑی ہوگی تو صوبے کیا کر لیں گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ ہم کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا. میں 18ویں ترمیم کے بالکل حق میں ہوں. نہیں 18ویں ترمیم میں نے اسی لیے این ایف سی ایوارڈ اسپیسیفکلی بات کی ہے. این ایف سی ایوارڈ جی میں اس میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اس کو وہ منسلک کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں آپ نے جو صوبوں کو اتھارٹی دی ہے بالکل دیں، لیکن پھر ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ خود پیسے جمع کریں. اگر آپ نے پیسے صوبوں کو دینے ہیں 500% اگر پچھلے 10 سالوں میں صوبوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو ہم کو کوئی جواب تو دے گا نا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. آپ نے کیا مطلب کیا پاکستان میں جو پرسنٹیج آف چلڈرن جو اسکول جا رہے ہیں کیا بڑھا دیے صوبوں نے؟ کیا صوبوں نے ہیلتھ کی کام اچھا کر لیا؟ کیا صوبوں میں پانی کی صفائی کر دی؟ تو آپ صوبوں کو یہ پیسے دے کے جا رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے برتھ وہ بڑھاتے ہیں، نفری بڑھا رہے ہیں. صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ قبائلی جو علاقے تھے سابقہ جس کا انضمام ہوا، تو اس وقت جب ہم 17 میں چھوڑ کے گئے تھے تو 31,000 امپلائیز تھے. اس بار جب ہم واپس آئے تو 85,000 امپلائیز ہو گئے. یار آپ نے 54,000 امپلائیز بڑھا دیے کیونکہ وفاق پیسے دے رہا ہے. تو کسی نے آپ نے لوگوں کو پیسے فری منی دے دیا، انہوں نے خرچے بڑھا دیے اور وفاق نے ایک پیسے کا خرچہ کم نہیں کیا. جتنی آپ نے وزارتیں صوبوں کو دی آپ نے اتنی وزارتیں خود بھی رکھ لی. تو اب تو مسئلہ اس سے بہت آگے نکل گیا کیونکہ اب تو فیڈرل گورنمنٹ 500 ارب روپے خرچہ کرتی ہے. آپ کا پینشن اس سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 5,000 ارب روپے کا ہو گیا. اب اگر آپ اس ملک کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ری اسٹرکچر نہیں کریں گے اس ملک کی گورننس کو اور اس ملک فائنینسز کو تو یہ ملک جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. پھر آپ کے یہی 40% بچے جو ہیں وہ آپ کے سٹنٹڈ رہیں گے، 17% بچے آپ کے ویسٹڈ رہیں گے، آپ کے 86% بچے میل نورش رہیں گے، 50% بچے جو ہیں وہ خانگی سے دور رہیں گے اور آپ پھر اسی طرح گھومتے رہیں گے. سولوشن آپ نے جیسا کہا کہ سولوشنز تو ہیں، سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے، سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، لیکن سولوشن ڈھونڈتا کوئی نہیں ہے. سر جب آپ بھی آئے تھے آپ نے ٹریڈرز پہ ٹیکس لگایا تھا تو ٹویٹ آ گئی تھی مفتاح بھائی ان کے مسائل حل کریں، اور آپ نے ان کے مسائل حل کیے تھے کہ ٹیکس واپس لے لو. آخر اس طرح یہ نظام ٹھیک ہو پائے گا؟ اور کتوں کی خوراکیں بھی اور بٹی صاحب کو یاد آ گیا کتے اور بلیوں کی خوراکوں کے اوپر بھی آپ کو کسی نے کہا تھا مفتاح بھائی یہ بھی کھول دیں، تو پھر آپ نے وہ بھی کھول دی تھی. مشینری بند تھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصے تک شہباز صاحب کے حکم پہ ہم نے ٹیمپرری بین لگائے تھے امپورٹ کے اوپر جس میں پیٹ فوڈ بھی شامل تھا.
لیکن وہ میں نے شہباز صاحب سے بڑی ریکویسٹ کر کے خود ختم کروایا تھا کہ یہ آپ ختم کر دیں، کیونکہ اس کے اوپر EU کے اوپر US کے اوپر بہت ساری ناراضگیاں ہوئی تھی، ہم WTO کے بھی خلاف جا رہے تھے. ہاں لیکن ذرا ٹیکسز پہ ہے نا، ذرا ٹریڈرز کے ٹیکسز پہ ہے نا. میں اس پہ آتا ہوں. ٹریڈرز کے ٹیکسز جو تھے وہ لگائے تھے، میں نے صرف 3,000 روپے لگائے تھے، وہ غلطی سے 6,000 روپے لگ گئے تھے، وہ غلطی میں نے مان بھی لی تھی، اس کو کریکٹ بھی کر سکتے تھے. 100 روپے روز کے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا 100 روپے دکاندار نہیں دے سکتا پاکستان میں ایوریج پہ ٹیکس؟ 22 لاکھ دکاندار. لیکن سر یہ دیکھیں، آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن کون کرنے نہیں دیتا، یہ بھی بتائیں نا کہ سیاستدان نہیں لگانے دیتے یہ ٹیکسز، کیونکہ ووٹ متاثر ہوتا ہے. کاشف بھائی گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ٹیکس لگایا تو بہت پش بیک مجھے آیا، تو میں نے اس کو ٹیکس کو 3 مہینے ڈیلے کر دیا، جس سے مجھے 13 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. اور 3 مہینے اس لیے بھی ڈیلے کرا، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، میری شہباز صاحب سے بات ہو گئی تھی کہ اس 3 مہینے میں کیونکہ ہم نے ایک وہ لگا دیا تھا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگایا تھا، کیونکہ خان صاحب نے 1.5 سال سے نہیں لگائی تھی اینول ری بیسنگ، تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے تھے، تو ویسے یونٹ بہت مہنگا ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا چلو 3 مہینے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس 13 ارب روپے کا جو میرا نقصان ہوا، اس کے سامنے میں نے 18 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے، اور میں نے کہا یہ 1 اکتوبر سے لگے گا، لیکن وہ اکتوبر سے پہلے سے مجھے فارغ کر دیا گیا. آخری سوال مفتاح صاحب کے، فصل ایمرجنسی کا ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لگ سکتی ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں لگنی چاہیے، اتنے حالات خراب نہیں؟ بھائی کیا فائنینشیل ایمرجنسی لگنے سے ڈالر آ جائیں گے آپ کے پاس؟ کیا فائنینشیل ایمرجنسی سے ٹیکس زیادہ بڑھ جائے گا؟ فائنینشیل ایمرجنسی سے کیا ہوگا؟ آپ مطلب فائنینشیل ایمرجنسی تو مطلب فائنینشیل ICU میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایمرجنسی لگا کے کیا کر لینا ہے؟ مطلب یو ہیو ٹو. سر انتخابات ملتوی کریں، آپ مطلب ملتوی ہو سکتے ہیں، کرنے نہیں ہیں. نہیں وہ دیکھیں، مجھے تو اگر آپ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کریں، میں سیاست سے دور ہٹ کے بات کر رہا ہوں، معیشت کی، کہ ایمرجنسی لگا کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کچھ نہیں ملے گا. تو آپ یہ کہنے سے ملے گا کچھ نہیں. ٹھیک اگر جی ابھی تک تو کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق فائنانس منسٹر. حالات بہت خراب ہے. شہزاد اقبال صاحب، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، آپ نے آج کے معیشت کے حالات بھی دیکھے، اور آپ ظاہر معیشت کور بھی کرتے ہیں، رہے ہیں. یار ہم ساروں میں، ہم تو پیدل ہیں ویسے معیشت کے معاملے میں، بٹی میرے سے زیادہ پیدل ہے. لیٹ می ٹیل یو آن دا ریکارڈ فرسٹ، آپ بٹی کوشش نہ کرنا معیشت گل کر. ٹھیک. شہزاد، ہم یہاں تک اپنے آپ کو خود گھسیٹ کر لے کر آئے، ہم نے سیاست کو ترجیح دی، ہم نے کہا ٹیکس نہیں لگانا، ووٹ چلا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے مفتاح صاحب بھی اس ٹائم موجود تھے، کسی سے یہ بات ہو رہی کہ جناب، انہوں نے کہا جی ہم نے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ گیس مہنگی کرنی پڑی. انہوں نے کہا جی رک جائیں، ابھی نہیں کریں. اور 2 مہینے بعد پھر وزارت نے کہا، ہم نے پھر کہا سر وہ گیس مہنگی کرنی پڑے. انہوں نے کہا رک جائیں، ابھی نہیں کریں. اور پھر بعد میں کہتے 2-3 دن بعد مجھے وزیر اعظم صاحب کہتے مہنگی نہیں کرنی، غریبوں پر بوجھ پڑ جائے گا. اب یہ غریبوں کا بوجھ ہے نا، آئی انڈرسٹینڈ دا پولیٹیکل آرگیومنٹ، لیکن اس کا جو نقصان معاشی آرگومنٹ کا ہے، آج ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ پچھلے 20 سال ووٹ کے چکر میں ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے جو فیصلے اس ملک میں کرنے چاہیے تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس 2-3 دن کی گیم ہے، IMF سے معاہدہ ہو گیا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. 2-3 دن کی گیم نہیں ہے، بہت لمبی گیم ہے. اگر ہم کسی طریقے سے ڈیفالٹ سے بچ بھی جاتے ہیں آنے والے دنوں میں، تب بھی وہ خطرہ نہیں ٹلے گا. اور آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ سلیمان شہباز نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا نا، اس میں بھی، اور ویسے بھی اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے. شکوہ یہ ہوتا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پولیٹیکل اکانومی کو نہیں سمجھتے، اکانومی کو سمجھتے ہیں، پولیٹیکل اکانومی کو نہیں سمجھتے ہیں. یعنی کہ قیمتیں بڑھانی ہے تو وہ ٹھک سے کہتے ہیں کہ بڑھا دو. تو آج جو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آج جو یہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ابھی مزید آپ نے تقریباً 4 روپے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے. وہ پھر پولیٹیکل اکانومی بھول گئے آپ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں؟ جسٹ بیکاز وہ رشتہ دار ہیں تو آپ ان کو جو ہے لیوریج دیتے رہیں گے اس بات کا. آج جو ایک ٹویٹ تھا نا کاشف صاحب کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد، یہ خواجہ آصف صاحب نے نہیں کہا، جی یہ ڈار صاحب نہیں، خواجہ آصف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا، جی انہوں نے تو کہا تھا. میں کہہ رہا ہوں آج جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اب اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد روپیہ جو ہے وہ 30% ڈی ویلیو کر چکا ہے. تو کوئی یہ سوال کیوں نہ کرے کہ کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھیں گے نا جب آپ 4 مہینے کے اندر 30% ڈی ویلیو کر جائیں گے. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں، دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کون اینٹی پاکستان ہے یا کون اینٹی پاکستان نہیں ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے بیانات، ان کا ایگو اور ان کے فیصلے وہ پاکستان مخالف ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے ضد دکھائی جب وہ اکتوبر میں آئے کہ ہم لوگ ڈالر جو ہے 200 روپے سے نیچے لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، کیا فیصلہ تھا کہ ہم IMF پلان سے ہٹ کے پہلے دوست ممالک سے پیسے لیں گے.
وہ دوست ممالک جو 2 مہینے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو باور کروا چکے تھے, پاکستان کو باور کروا چکے تھے کہ پہلے IMF پلان میں رہو تو پیسے ملیں گے. وہ تو دیکھیں دوست ممالک تو شہزاد یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کہتے ہیں ان کا اپنا کام سیدھا کرو, کیونکہ جو ادھار ہم دیتے ہیں وہ واپس بھی ہم نے لینا ہے. جی تو وہ واپس کہاں سے آئے گا اگر تم اپنے معاملات سیدھے نہیں کرو گے تو؟ ایگزیکٹلی, جو لون دے گا وہ آپ سے سوال تو کرے گا نا کہ آپ مجھے واپس کیسے ری پے کریں گے. یہ تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ ایڈونچر تھا, تو اسی لیے وہ IMF پلان سے نکلے. اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت بیان دیے کہ IMF کو کہا آئی ڈونٹ کیئر, اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. موڈیز نے ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی تو آپ کہتے ہیں بفٹنگ رسپانس دیں گے آپ کو. اب موڈیز نے دوبارہ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی, فچ نے بھی کر دیا, آپ دیں بفٹنگ رسپانس. مطلب اس طرح کی یہ ہیروئزم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, ملک کو بہت نقصان ہوا ہے. تو ان کے فیصلے, ان کا ایگو, ان کا ان ایکشن, یہ سب کچھ جو ہے پاکستان مخالف ثابت ہوا ہے, پاکستان کی عوام پہ بہت بھاری گزرا ہے. مشرف ہم ہرکلیس ہیں, ہم ٹارزن ہیں, ہم بتائیں گے دنیا کو اور IMF کو اور فنچ کو یا موڈیز کو, جو بھی یہ کون ہیں فیونی ادارے چھوٹے موٹے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ ہیز ہیپنڈ. یعنی آپ جو باہر سے نعرے مار کے اپنی لیڈرشپ کو بتا کے کہ مفتاح کو ہٹا دو, اصل مسئلہ مفتاح اسماعیل ہے وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ملک کی ایلیٹ سچ نہیں بولتی, ایک. دوسرا, اکانومی کے معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک کہیں نہ چلا جائے, تو یہی ہوگا پھر. دیکھیں یہ بہت واضح تھا شروع سے کہ یہ ان کو جب لایا گیا تھا تو اس کی بنیاد اکنامکس نہیں تھی, معیشت پر کوئی معیشت سے میں آپ کو بتاؤں اس کا بالکل معیشت سے تعلق تھا. انہوں نے کنونس کیا تھا ساروں کو انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ نکمے نااہل بیٹھے ہیں, ہم پڑھے لکھے, ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, آپ ہمارے ہاتھ میں دیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں فکس کیسے کرنی ہے. اگر کہتے ہو تو میں 25-30 ساؤنڈیں سنا دوں گا آپ کو کہ ہم ابھی اس معاملے اس ملک کو ٹھیک کر کے ان کی اس بات کو ماننا یا نہ ماننا تو اس کی گرفت میں ہے نا, جو فیصلہ ساز ہے, جس نے فیصلہ ساز کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ اکانومی کیسے چلتی ہے. نہیں تو کھل کے بات کرتے نا, اگر انہوں نے کنونس کر لیا نواز شریف کو کہ مجھے بہتر پتہ ہے, تو نواز شریف کوئی کل تو پیدا نہیں ہوئے تھے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان سے کہیں زیادہ قابل لوگوں کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی ہے. ان کے فائنانس منسٹر ستاج صاحب بھی رہ چکے ہیں. یہ مطلب اتنی قابلیت تو ہونی چاہیے نا, اتنے بڑے بزنس مین ہے نواز شریف, تو اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ اسحاق ڈار جو بات کر رہے تھے اس کا وزن وہ جانچ سکے کہ اس میں کتنا وزن ہے. 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو اسحاق ڈار نے کی. اس کو تو فائدہ ہوتا ہے ایک یہ کہ انہوں نے یہ ایک مفروضہ, جھوٹا مفروضہ جو ہے, یہ کسی طرح بیانیہ اس کو آپ کہیں کہ ان کو IMF سے نیگوشیٹ کرنا آتا ہے. اس مفروضے میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی کے ذہن میں بھی یہ غلطی جو ہے یہ اب نہیں ہونی چاہیے کہ IMF کا, میں پوری بات اگر مکمل کر لوں, IMF کے ساتھ مجھے بات کرنا آتی ہے, ایسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ بات کرنے کے طریقے میں ہے, بجائے اس کے یہ سمجھنے کے کہ مسئلہ جو ہے اس میں ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. مجھے وہ بریک کا کہہ رہا ہے, میں ذرا یہ بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں. مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا ہے کہ مطلب کیا تھا. پچھلی حکومت کے آنے سے پہلے IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہوتی تھی, پیکج ہو جاتا تھا, پیسے مل جاتے تھے اور ہم ایگزامشن پہ ایگزامشن ہم کہتے تھے یار نہیں کرنا. اب ہماری معیشت اس جگہ تھی نہیں جہاں پہ IMF ہمیں ڈنڈا اٹھا کے کہ اچھا وی ور اوکے, کہ قرضے بھی تھے لیکن کنٹرول بھی تھوڑا بہت تھا. اب انہوں نے یہ کہا یار تسی ساری گل تو سنتے کوئی نہیں, ہم جو کہتے مانتے تو تم ہو نہیں, اب ایک کام کرو, ہم یہ چیزیں کر کے آ جاؤ, ہم سے قسط لے لو, جس کی وجہ سے اب زیادہ مشکل. ورنہ امیجن کریں جب یہ پروگرام شروع ہوا IMF آپ کو $6 بلین دے دیتا اور منتیں کرتا رہتا کہ سر یہ بھی آپ نے کہا تھا گیس کی سبسڈی, بجلی کی سبسڈی, پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, وہ آپ نہیں کر رہے. تو ہم کہتے ہیں یار دیکھیں گے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہوتا ہے in a way. So what they have changed their style also of dealing with Pakistan. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آگے بھٹی صاحب ہے تو سیاسی بات بھی کرتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ ناؤ. اب معاشی بحران کے بعد کیا نیا سیاسی بحران بھی آنے والا, آپ بتائیں. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, معیشت تو ہچکولے لے رہی ہے, ظاہر ہے جو آپ کین سی جو کچھ ہو رہا ہے. ایک سائڈ پہ سیاست بھی رینگ کے چل رہی ہے, الیکشنز ہونے چاہیے, آئین کیا کہتا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو کی تشریح بھی کر دی ہے, لیکن یہاں پہ نہ کوئی اس طرف توجہ دیتا نا. الیکشن ہو جائیں گے اس ملک میں؟ بالکل ہو جائیں گے, لیکن میں دو آپ کی اجازت سے 2-3 جملے کو کہ آپ نے مجھے وہ ایک ریڈ لائن کھینچ دی کہ ارشاد بھٹی نو آن معیشت, تو میں معیشت پہ تو بات نہیں کرتا, لیکن
تین بڑے خوبصورت جو آپ نے انٹرو چلائے ہیں یہ حسب حال ہے، اور پتہ نہیں شاید اللہ کرے یہ اس آگے نہ جائیں. اس سے زیادہ منحوس حکومت 75 سالہ تاریخ میں نہیں آئی. یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف صاحب پرانی حکومت کے بارے میں نے صرف درمیان میں 75 لگایا ہے، باقی انہوں نے پرانی. اس سے زیادہ منحوس حکومت 75 سالہ تاریخ میں نہیں آئی. اور خرم دستگیر صاحب نے افتخار عارف صاحب کو غلط شعر سنایا، لیکن وہ تھا بکھر جائیں گے کیا ہم جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. اور آخر پہ اسحاق ڈار صاحب نے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. کیا خوبصورت جملہ اسحاق ڈار صاحب کا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، ساڈے تے نہ رہنا. تو میں اب وہ معیشت پہ نہیں بات کرتا کہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم فارغ، شہباز شریف ترکی چین کی مدد لیتے تھے، شہباز گورننس فارغ، اسحاق ڈار بابائے معیشت فارغ، اور زرداری مولانا معافی منگنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈار صاحب آئیں گے، ہم سارے کوٹوں پہ جا کے معافی مانگے. سر آپ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے سینئرز آپ کی ہم نے قدر نہیں کی. ہمارے قابل احترام کچھ اینکر صاحبان نے وہ گلیمرائز اتنا کیا تھا. اچھا اب آ جائیں اس پہ کہ آپ نے کہا نا بحران، ملک کو اس وقت 4 بحران ہے، اور یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایٹ اے ٹائم 4 بحران ہے. معاشی بحران، دہشت گردی کا بحران، سیاسی بحران، اور اوپر سے ان جیرے بلیڈوں نے سیدھے سادے مسئلے کو گورنرز الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد نے آئینی بحران میں دھکیل دیا ملک کو. تو سپریم کو اب دیکھیں، لیکن آپ یہ تو مانیں نا اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے علاقے کے، تو یہ ہم جیسے لوگ اس طرح کا اچھا ہوں سمجھ آئے، ہوں پتہ لگا پٹی صاحب یہ ہویا کی ہوتے. یعنی آپ یہ احسن بھون صاحب نے جس نے نواز شریف صاحب کو اپنی وہ بار سے خطاب کروایا نا مفرور مجرم کو ادھر سے، تو میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے میرے لہجے پہ، یعنی جو میں پینڈو لہجہ بولتا ہوں، اس میں انہوں نے ایک مذہق کا خانہ بچگانہ اور گمراہ کن تشریح کرتے ہوئے کہا. اب مجھے اس پہ حیرانگی نہیں، اب پتہ چل گیا. اور یقین کریں اس جیسا ہمارے جیسا زرخیز یہ نہیں کوئی. اب بتائیے اگر اسی وقت وہ حکومت مان لیتی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو آپ کے ٹاک شو کیسے چلتے؟ یہ ہم ہیں جو آپ کو آگے چلا رہے ہیں. ساڑھی نوکری تاڑی وجہ تو بہت سارے روزگار. آپ شہزاد اقبال صاحب کو آج کبھی آپ نے نہیں بلایا، آج ان کی لاٹری نکلی، کیوں؟ ہماری وجہ سے. یعنی میرا مطلب ہے کیا کر رہے ہیں. اور شہزاد اقبال صاحب کو جیو والے بھی بہت کم بلاتے ہیں، فون کر کے یہ مجھے کہتے ہیں یار کہہ دے کراچی. تو یقین کریں آج کیوں آئے؟ ہماری وجہ سے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کیپ اٹ اپ. اس سے بھی کوئی اگلا نکالے کہ وہ 2 جو بینچ سے آپ کی وجہ سے نکل گئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بلکہ 2 جو شامل نہیں ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بلکہ فل بینچ میں جو لوگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. 12-3 سے جیتے ہم، اور آپ کہتے ہیں کمال کرتے. آئی لو یو اعظم نذیر تارڑ. بھٹی صاحب یار میری بات سنیں، ایک سیریس 8 بجے کا شو ہے، پتہ نہیں اسی تسی بھٹی صاحب نے شہزاد جو کچھ عرصہ وہ کامیڈی پروگرام کیا نا، میرا خیال ہے بھٹی صاحب اس وجہ سے یہ طبیعت پائی ہے بھٹی صاحب نے، جس میں اس طرح کی جوکیلی باتیں کر اس طرح کی علاقے کا قصور نہیں وہ بھی ہے. بھٹی صاحب جب بھٹی صاحب نے کہا نا کہ میرے علاقے میں سمجھ گیا سی ہوا کی، اس ٹائم مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہوا. بٹ شہزاد الیکشنز نو الیکشنز. دیکھیں الیکشن اگر صوبائی الیکشن تو وقت پہ اب ہونے ہی ہے، اس میں تو سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. اف اینڈ بٹ ہوا تو اور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے یا کل کے اس سے پتہ لگ گیا کہ ہائی کورٹ تو اس فیصلے کو مان رہی ہے. اچھا چلیں، وہ جو 2 ججز جنہوں نے اختلاف کیا، جس میں منصور علی شاہ صاحب کا بھی نوٹ ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ 3 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہیں، چلیں 1-2 دن بعد دوبارہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے وہ فیصلہ ماننا ہے تو وہ فیصلہ مان لیں. فیصلہ تو وہ عدالتیں بھی کر چکی ہے نا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں کاشف صاحب، میں نے سنا ہے کہ اب نون لیگ کے اندر کچھ سٹرونگ وائسز ہیں اور بڑے لیول پر ہیں کہ اب بات چیت کر کے کہیں نہ کہیں الیکشنز کی طرف معاملے کو لے کے جائیں. جنرل الیکشن کی طرف آپ بات کر رہے ہیں جس میں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی شامل ہے. جی بات چیت کر کے، کیونکہ اب دیکھیں سچویشن ان کے بھی ہاتھ سے تو باہر نکل گئی ہے. مریم نواز صاحبہ شاید دوسری طرف کھڑی ہوں کیونکہ وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہیں، شاید وہ نہیں، لیکن کچھ وائسز ایسی ہیں جو اب کہہ رہی ہیں کہ سیریس تھاٹ اس کو دینی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا، انفلیشن جتنی ہونی ہے، اس کا جو ایک سیکنڈ راؤنڈ آف امپیکٹ آنا ہے، تو یہ 4-6 مہینے کی بات تھی نہیں جو کہا جا رہا تھا کہ جنوری سے ہم ری بلڈنگ شروع کر دیں گے. یہ ہونا نہیں تھا. اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اکتوبر میں جب اسحاق ڈار صاحب آئے انہوں نے پوری کر دی ہے.
تو یہ جتنا وقت گزاریں گے، اگر یہ اکتوبر تک بھی گزار لیتے ہیں، حالات آج جتنے ہیں اس سے زیادہ برے ہوں گے. کیونکہ آپ یہ کین یو امیجن کاشف صاحب کہ 40% انفلیشن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرنے میں ایک آدمی کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا آپ اپنے ملازم کی تنخواہ 40% بڑھا سکتے ہیں؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جو 20% انٹرسٹ ریٹ آج پہنچا دیا ہے اس کے بعد کیا وہ اپنے امپلائی کی تنخواہ 40% بڑھائے گا؟ ہم اور آپ بھی امپیکٹڈ ہیں، لیکن ہم تو پھر بھی چلیں جس طبقے سے ہیں، کچھ نہ کچھ ہماری شاید سیونگز کم ہو جائیں، کہیں سے پورا کر لیں گے، لیکن ایک عام آدمی کا امپیکٹ بہت امپیکٹ ہے. ایگری ود یو کہ ختم ہو گئی، بہت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے جو بات کی نا ابھی اکتوبر الیکشنز کی، اصل میں مسئلہ یہ تھا، پلان یہ تھا کہ ان الیکشنز کو ڈیلے کریں دونوں کو، معاملہ ادھر چلا جائے جہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے سال اور ڈیلے کر دیں. تو جو پلان تھا وہ اگلے سال اکتوبر کے الیکشن، سن لیجیے گا میری بات، اگلے سال الیکشن تک تھا. اب جو شہزاد نے بات کی ہے نا، اگر آپ نے 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو گئے، اگر کروانا پڑ گیا پنجاب کا الیکشن، پھر پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ پنجاب کا الیکشن ہو اور آپ پنجاب کی حکومت فرض کریں اگر طریقے سے آپ جیت جائے، کسی وجہ سے الیکشن نہیں جا رہے وہ، تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر، پھر اس کا مطلب سارا الیکشن کرائے. میں آپ شہزاد سے اگری کرتا ہوں کہ صرف ان کی خبر ہے، لیکن تجزیہ بھی یہی ہوگا لوگوں کا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کے لیے تو تھوڑی سی عقل اور دانائی کی ضرورت ہوگی نا. یہ عقل اور دانائی کی جو سارے پٹی صاحب نے لا کے دینے اس عقل اور دانائی کی امید، اس طرح کی حکمت کی امید جو شہزاد بھائی یا جو کاشف بھائی آپ لگائے بیٹھے ہیں، وہ ان لوگوں سے لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک اچھا خاصا آن ٹریک IMF پروگرام، جو اکانومی میں جو پین تھا جون جولائی کا، اس کو سہ کے آن ٹریک اکانومی آ گئی تھی، اس کو ڈیریل کر کے ڈار صاحب کو لگایا، باوجود سارے ثبوت کے کہ یہ پہلے بھی اسی طرح جو ہے پیش آتے رہے، اور دنیا کے حالات اب بدل گئے، ملک کے حالات بدل گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپٹمسٹک ٹیک ہے کہ پی ایم ایل نون میں جو دانا جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کی آواز اتنی اونچی ہو سکتی ہے. اس کی بھی وجہ تھی نا، وجہ یہ تھی ڈار صاحب وعدے ہی ایسے کر کے لندن میں آئے ہوئے تھے کہ اب کیسے 260-70 روپے پہ ڈالر رہ جاتا. اسی طرح جو ڈار صاحب کے جو سر یہ فائنینشیل جو سیاسی لوگ ہیں، اگلی بات فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے. یہ تو ساری ایک دم گفتگو شروع ہو گئی ہے، اسلام آباد کا چیٹر یہی ہے. کوئکلی مجھے جواب دیں، میں بڑی سے بھی پوچھو. میں اگر اس فائنینشیل ایمرجنسی کا مقصد الیکشن ڈیلے کرنا ہے تو اس کی اصل مسئلہ گنجائش کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ نہیں، اصل مسئلہ نیت کا ہے. نیت کا، اور نیت اگر ہے نیت خراب ہے، الیکشن ملتوی کرنے ساروں نے مل کے. نہیں، سوال یہ نیت خراب ہے یا نہیں، اس میں اب آپ کو آگے اس کی دوربین کی ضرورت نہیں ہے. نیت خراب ہے، یہ خراب ہے کیونکہ یہ اس نہج تک ہم پہنچے اس لیے ہیں. بھٹی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے پوچھا سیکیورٹی دے دینے کا نہیں ہے، RO دے دے نہیں ہے، پیسے دے دے نہیں ہے، کسی کو الیکشن نہیں چاہیے تھا. اب سڈنلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، تو اب اس کو اگر آپ نے آگے کچھ کرنا ہے تو فائنینشیل ایمرجنسی ایک راستہ بچتا. جو اکتوبر کا پلان تھا وہ اپریل میں آ جائے گا. دیکھیں یہ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سے پہلے کر سکتے ہیں. یہ بالکل آن کارڈ ہے، بالکل ہے. لیکن آپ ان بنارسی ٹھگوں کو معذرت کے ساتھ اور جیرے بلیڈوں کا حال دیکھیں کہ صرف اور صرف سارے جو اب تک بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ، اور ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، بیانیہ والا بھی پرفارمنس والا بھی. اور عمران خان مقبول ہے، نواز شریف اور اینڈ کمپنی غیر مقبول ترین ہے. نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، عمران خان کو جیل بھجوانا اور نائل کرنا، سمپل سی بات ہے. سارا گیم جو اس پہ ہو رئی ہے، یہ کیا کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے، جگتے مارا کرتے تھے کہ 2 اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، سلیکٹڈ ہے، اور پھر فائنینشیل ایمرجنسی کیا مطلب؟ ڈار صاحب آئیں، غلط فیصلے کریں، ملک کا بیڑا غرق کریں، اور آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں. مطلب کون سی عدالت ہے، کون سی جمہوریت ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ مجھے تو، اور فائنینشیل ایمرجنسی تو گنجائش نہیں ہے. ایمرجنسی جس کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ ملک وہی لوگ ہیں جو 90 دن پہ، جنہوں نے 90 دن پہ سوال اٹھا دیا. 90 دن پہ سوال اٹھانا اتنا ہی معقول ہے جتنا فائنینشیل ایمرجنسی ہے. ایک فلم ہے بڑی مشہور A Few Good Men، اس کا ڈائلاگ تھا کہ ڈزنٹ میٹر واٹ از رائٹ اور رانگ، واٹ میٹرز از واٹ آئی کین پروو ان اے کورٹ آف لا. میں کورٹ میں ثابت کیا کر سکتا ہوں، اصل میٹر یہ کرتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر مسئلہ یہ نہیں. گو کہ پہلی چیز تو کلیئر ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی صدر پاکستان نے لگانی، اور وہ عارف الوی صاحب ہے، سو وہ بڑا مشکل ہوگا لگانا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے. اس ملک میں فیصلے لاجک پہ نہیں ہوتے سر، اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ طاقت کس کے پاس اور کون کیا کر سکتا ہے. نہیں سر، یہ مجھے بالکل پتا، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. سر اس سے بھی آگے جائیں
کیا فائنانشیل ایمرجنسی لگانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا. نہیں ہوں گے. بلیو می, یہ اسحاق ڈار صاحب کے الیکشن ہونے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بڑے فیصلے کرے گا, کوئی بڑے فیصلے کرے گا, کوئی کیپٹل, کوئی سیاست, کوئی یہ ان سے آگے نکلے گا, بڑا سوچے گا کہ میرے پاس 5 سال ہیں, میں نے آیا ہوں, سارے گھر بیٹھے. آپ کا بھی خیال ہے الیکشن ہی جواب ہے؟ اصل سوال الیکشن ہی جواب ہے, لیکن اصل سوال ایشو فائنینشیل ایمرجنسی کا نہیں ہے کاشف بھائی. جو بڑا سوال ہے وہ فائنینشیل کو اس میں سے ہٹا دیں, وہ ایکچولی وہ سوال ہے. اگر بات ہم کہہ رہے ہیں طاقت کہاں ہے, کس کو روکنا, کس کو ہے, کس کو نہیں روکنا, اس بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں نا. اور پھر اچھا دیکھیں سب سے پہلا مجھے 5 مہینے جو شہزاد نے بھی بات اکثر کرتے ہیں اس حوالے سے, 5 مہینے جو اسحاق ڈار صاحب نے IMF کے پاس نہیں گئے, جو $3 ارب کا نقصان ہوا ہے وہ بتائیں. اور آج میں نے سیالکوٹ, کراچی اور فیصل آباد, یقین کریں تینوں جگہ فون کیا, وہ کہتے ہیں آج ملک کا 10 سیکنڈ شہزاد, مسئلہ یہ ہے, پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ہونا کیا چاہیے, اس کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کو اس چیز کو اچیو, اس سیاسی گول کو اچیو کرنے کا پھر راستہ کیا ہے. دیٹس ویئر ایمرجنسی کمز. لیکن دیکھیں کاشف صاحب, ایک ابھی آلموسٹ غیر آئینی کام ہو رہا تھا, سپریم کورٹ نے روک دیا, میرے خیال سے پھر ایسا ہوگا تو روک دیا جائے گا. فائنینشیل ایمرجنسی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ جواز بنا کے کر بھی دیں, بٹ who is going to accept it? ٹھیک, یہ ایک حالات نہیں ہے, وہ حالات نہیں ہے جس میں یہ ہو سکے. ہم تو صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ یہ چیٹر چل رہا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ سب. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو تو آپ نے سنی, معیشت اور یہ جو پولیٹیکل جو ایک جس کو پنجابی میں آکڑ کہتے ہیں, یا میں کر کے دکھاؤں گا, یہ میں پاکستان کو مار گئی ہے.